بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میکڈونلڈ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی فوڈ چین ہے جو کہ تقریباً 120 ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ ہر روز 70 ملین کسٹمرز کو سرو کرتا ہے اور تقریباً 10 ملین برگرز ہر روز بیچے جاتے ہیں۔ آج بات کرتے ہیں میکڈونلڈ کی اسی سکسیس سٹوری کے بارے میں۔ ویلکم ٹو دا پوائنٹ۔ میکڈونلڈ اپنی طرز کا ایک الگ برانڈ نہیں تھا، مگر اس کی سکسیس سٹوری دوسری برانڈ سے کافی مختلف ہے۔ اس کی جڑیں کیلیفورنیا میں گڑی ہوئی ہیں۔ میکڈونلڈ کو کامیاب ہونے میں کافی لمبا عرصہ لگ گیا تھا۔ رچرڈ اور مارس میکڈونلڈ نے 1940 میں اس کی بنیاد رکھی تھی۔ ان دونوں بھائیوں نے اپنی باربیکیو کی ایک چھوٹی سی دکان کو ملک شیک اور برگر بنانے والی ایک دکان میں تبدیل کیا۔ کیلیفورنیا میں بنائی گئی یہ دکان ان دونوں بھائیوں کا دوسرا بڑا کام تھا۔ انہوں نے پہلے ایک ہاٹ ڈاگ کی دکان شروع کی تھی جو کہ تھوڑے ہی وقت کے لیے چلی اور بعد میں اسے بند کر دیا گیا تھا۔ میکڈونلڈ نے اپنا کام برگر، فرائز اور شیکس وغیرہ بیچنے سے شروع کیا جو کہ دوسری دکانوں کے مقابلے میں آدھی قیمت پر اور آدھے وقت میں تیار کر کے دیے جاتے تھے۔ میکڈونلڈ برادرز نے ویٹر اور ویٹریس پر انحصار کرنے کے بجائے ایک سیلف سروس کا کاؤنٹر بنایا، یعنی ایک ایسا ریسٹورنٹ جس میں بیٹھ کر کھانے کی کوئی سہولت نہیں دی گئی۔ کسٹمر ریسٹورنٹ کے باہر آتا، باہر ہی آرڈر دیتا اور وہیں سے اپنا آرڈر لے کر چلا جاتا۔ یہ اپنی طرز کا ایک انوکھا عمل تھا۔ ایسا کرنے سے ان کو دو فائدے ہوئے۔ نمبر ایک، انڈور سیٹنگ سے جو رقم بچائی گئی اسے کھانے کی کوالٹی بہتر کرنے میں لگایا گیا اور اس سے دوسری مشینیں بھی خریدی گئیں جن سے کہ وقت کی بچت کی جا سکے، اور اس سے دوسرا فائدہ کسٹمرز کو ہوا کیونکہ ان کو لمبے وقت کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا۔ رچرڈ میکڈونلڈ نے اسی کی بات کرتے ہوئے ایک وقت کہا تھا، "Our whole concept was based on lower price, quality and volume." اس نے مزید کہا، "We were going after big volumes by lowering prices and by having customer serve himself." 1954 تک انہوں نے تقریباً ایسی 10 دکانوں کا لائسنس حاصل کر لیا تھا، مگر باقی دکانوں پر کوئی خاص توجہ نہ دی گئی۔ ان کا نظام نہایت ہی ناقص تھا۔ رے کراک نامی شخص میکڈونلڈ کی دکان پہ آتا ہے اور وہ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور باہر سے ہی اپنا آرڈر لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے چند لوگوں کو روک کر پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ 15 سینٹ میں آپ کو سب سے بہترین برگر ملے گا اور نہ ہی کسی ویٹر یا ویٹرز کو ٹپ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ شخص پورا ملک پھر چکا تھا اور تقریباً تمام قسم کے ریسٹورنٹس پر جا چکا تھا، مگر اس نے ایسا منظر کہیں اور نہیں دیکھا تھا۔ یہ وقت تھا 1954 کا، یعنی میکڈونلڈ بننے کے 14 سال بعد۔ یہ شخص امریکہ کی ریاست الینوائے کا ایک بزنس مین تھا اور اس نے جوسز مشین بیچنے سے لے کر ریئل اسٹیٹ تک تقریباً ہر قسم کا بزنس کیا ہوا تھا۔ کراک نے ان دونوں بھائیوں کو فرینچائزز کا آئیڈیا دیا۔ پہلے تو ان دونوں نے اس آئیڈیا کو مسترد کر دیا، مگر جب کراک نے وضاحت کی کہ سارا خرچہ اور ساری محنت اسی کی ہوگی، ان دونوں بھائیوں کو محض اضافی پیسے مل جائیں گے، پھر میکڈونلڈ برادرز اس بات پر راضی ہو گئے۔ اسی دن ان کے درمیان کانٹریکٹ سائن ہو گیا۔ فرینچائزز کو فروخت کرنے سے پہلے کراک کو میکڈونلڈ کے میکانزم کو سمجھنے کے لیے خود ایک میکڈونلڈ کی دکان کھولنی پڑی۔ 15 اپریل 1955 کو اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر 50-50 پارٹنرشپ پر US اسٹیٹ الینوائے میں ایک میکڈونلڈ کی دکان اور کھولی۔ الینوائے میں کھولی گئی یہ فرینچائز کیلیفورنیا کے مقابلے میں برگر بنانے میں تو اتنی مشہور نہ ہو سکی، لیکن فرینچ فرائز بنانے میں اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکتا تھا۔ کروک کے ایک دوست نے اسی کی تعریف کرتے ہوئے ایک وقت کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ تم اپنے فرینچ فرائز کیسے بناتے ہو، لیکن تمہارے فرینچ فرائز اس ٹاؤن کے بیسٹ فرینچ فرائز ہوتے ہیں۔ الینوائے کی اس فرینچائز نے رے کراک کو کانفیڈنس دیا اور اس نے مزید فرینچائزز بیچنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے ایک سال میں 1955 تک تقریباً 11 ایسی فرینچائزز پورے ملک میں کھولی جا چکی تھی اور اس کے بعد مزید ایک سال میں 25 فرینچائزز کھولی گئی تھی۔ رے کراک کے میکڈونلڈ برادرز کے ساتھ ایگریمنٹ کی وجہ سے وہ تمام فرینچائزز کی آمدنی کا محض 1.9% کما رہا تھا، جبکہ میکڈونلڈ برادرز کو اس آمدنی کا 25% حصہ جاتا تھا۔ آمدنی کو مزید بڑھانے کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ ہنری سینڈبرگ جو کہ کمپنی کا فائنینشیل وزیر تھا، اس نے کراک کو ریئل اسٹیٹ کا آئیڈیا دیا۔ فرینچائز ریئلٹی کارپوریشن 1956 میں بنایا گیا تھا اور یہ میکڈونلڈ کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا تھا۔ 1959 میں مزید فرینچائزز کھولنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے لیے میکڈونلڈ کے 22.5% سٹاک کے بدلے $1.5 ملین کا قرضہ 3 کمپنی سے حاصل کیا گیا۔ 1961 میں میکڈونلڈ کو ایک ڈرائیو تھرو ریسٹورنٹ کے طور پر رجسٹر کیا گیا اور 1961 میں ہی اس کا میسکٹ بھی لانچ کیا گیا۔ رے کراک نے ایک چھوٹی سی کمپنی کو ایک بہت بڑے کارپوریشن میں تبدیل کر دیا تھا، اس کے شیئرز کو ایکسپینڈ کیا اور اس کا جال پورے
USA میں پھیلا دیا۔ اپنی آمدنی میں بہتری کے باوجود کراک اس سے خوش نہیں تھا۔ اس نے 1961 میں میک ڈونلڈ کی فرینچائزز اور اس کا نام میک ڈونلڈ برادرز سے $2.7 ملین کے عوض خرید لیا۔ 1967 میں میک ڈونلڈ کی پہلی اوورسیز فرینچائز کینیڈا اور پورٹو ریکو میں بنائی گئی۔ رے کراک 1968 تک میک ڈونلڈ کا CEO رہا، مگر اس کے بعد بھی اس نے میک ڈونلڈ کو ایکسپینڈ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ 70s میں USA کی اکنامی کی حالت بری ہونے کے باوجود اس نے میک ڈونلڈ کی حالت بہتر کرنے میں بہت مدد کی۔ 1984 میں کراک کی وفات کے وقت میک ڈونلڈ 32 ممالک میں 8000 ریسٹورنٹس بنا چکا تھا۔ 2018 تک میک ڈونلڈ 120 ممالک میں پھیل چکا تھا اور اس کے کل 37,500 کیفیز تھے، جن میں 1.9 ملین ملازمین کام کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب ہر 14.5 گھنٹے بعد میک ڈونلڈ اپنا ایک نیا کیفے کھولتا تھا۔ آج میک ڈونلڈ دنیا کی سب سے زیادہ پروفیٹیبل ریسٹورنٹ کمپنی ہے۔ میک ڈونلڈ کا ریونیو $23 بلین ہے، جبکہ اس کی نیٹ انکم تقریباً $7.5 بلین ہے۔